अस्सलाम वालेकुम। मैंने साहिल अदीम साहब की सुपीरियर और इन्फीरियर साइकोलॉजी पर एक वीडियो देखी जो 1 साल पुरानी है। तो इस वीडियो में मेरे मुखातिब हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो है वो मुश्तिल करने की कोशिश की, प्रोवोक करने की कोशिश की, उनको एक तरीके से पॉलिटिकल इस्लाम या जहाद का चूरन बेचने की कोशिश की। और उनका कहने का मतलब ये था कि उन्होंने हिंदुस्तान के कई क्लेरिक्स को जो है ये कहा, जो मुसलमान हिंदुस्तान में क्लेरिक्स हैं, उनको ये कहा कि वो इन्फीरियर साइकोलॉजी के शिकार हैं। तो पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं साहिल अदीम साहब के हवाले से कुछ बताता चलूँ, जो बातें उनके हवाले से गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि ये शख्स बड़े धड़ल्ले से शेखियाँ भगाड़ता है, जिसका तारीख़ से, इल्म से और हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मसलन इस लेक्चर में जो ये बार-बार इन्फीरियर और सुपीरियर साइकोलॉजी की बात कर रहा है, या आप उठा के देख लें नफ्सियात की सारी किताबें, कम से कम मुझे तो कहीं पर भी ये टर्म नहीं मिली। जो टर्मिनोलॉजी कहीं अगर आपको मिलती है वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मिलता है। इन्फीरियर साइकोलॉजी और सुपीरियर साइकोलॉजी ये कोई टर्म नहीं है। लेकिन इसने पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, स्पेशली नौजवानों को। वो इतने अक़ीदत में अंधे हैं कि वो कोई रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं करते। हालाँकि आज इंटरनेट का दौर है, आप यहाँ कोई दावा करें, सेकंडों में आप उसको गूगल करके, या बहुत सारे लाखों की तादाद में रिसर्च पेपर हैं, करोड़ों की तादाद में किताबें होंगी, आप उनको चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है पर्सनैलिटी कल्ट का, कि एक दफ़ा पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप हो जाए तो फिर आपको जो है वो किसी भी तरह की तहकीक की ज़रूरत नहीं। तो ये नौजवानों को बेवकूफ़ बना रहा है पाकिस्तान में। अब नौजवानों को ये पता नहीं है पाकिस्तान में कि इस तरह का जहाद का चूरन और पॉलिटिकल इस्लाम का चूरन जो है वो मौलाना कुतुब ने भी बेचा, हसन बना ने भी बेचा, मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी, डॉक्टर इसरार अहमद, अल-कायदा का दहशतगर्द असामा, अबू मुसाब ज़रक़ावी, इन सब लोगों ने तकरीबन यही पॉलिटिकल इस्लाम की बात की। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तानी नौजवानों को ये कोई नई बात लग रही है, क्योंकि वो पता नहीं उन्होंने ग्लोबल जो पॉलिटिकल इस्लाम की तहरीक है उनको पढ़ा नहीं या नहीं पढ़ा। लेकिन हकीकत ये है कि जिन लोगों ने जहाद का चूरन बेचा, इवन हिंदुस्तान में भी आप देख लें, जिन मौलवियों ने तहरीक हिजरत का नारा लगाया, जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का दारुल कुफ्र बन गया है तो यहाँ से हिजरत करना ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन मौलवियों ने नारा लगाया उनमें में से एक बड़ी तादाद ने हिजरत नहीं की। आम मुसलमान उनके बहकावे में आ गया और वो उस दौर में जो है वो अफ़गानिस्तान चला गया, और वहाँ अफ़गानिस्तान के मुसलमान हुक्मरानों ने उनको धक्के मार के निकाला। ठीक है? तो ये एक हकीकत है। इसी तरह पाकिस्तान में भी जिन लोगों ने जहाद का चूरन बेचा, उन्होंने ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी। ये भी मुसलमानों को पता नहीं है। ये बात सारी साहिल अदीम वही पुरानी बातें कर रहा है, जिसको आप कहते हैं कि पुरानी शराब, शराब वही पुरानी है, एक नई बोतल में डाल के बेचा जा रहा है। तो पाकिस्तान में भी जिन लोगों ने जहाद के नारे लगाए, मुफ्ती तकी उस्मानी, रफ़ी उस्मानी साहब ने तो बाकायदा किताब लिखी इस पर, और आज उनकी औलादें जो हैं वो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रही हैं। इसी तरह तारिक जमील और दूसरे लोग जो हैं ये भी नोटों में नहा रहे हैं। इसी तरह और आप देख लें, जिन मौलवियों ने कहा, डॉक्टर इसरार ने अफ़गानिस्तान के जहाद को जहाद अज़ीम करार दिया, उनके सारे बच्चे माशाअल्लाह हयात हैं। किसी एक बच्चे ने भी उस जहाद में शिरकत नहीं की। मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी ने भी किया। मौलाना मौदूदी की तो वफ़ात हो चुकी थी अफ़गान जहाद से पहले, लेकिन उनके भी किसी बच्चे ने सारे वो गालियाँ, उनकी जमात जो है वो अमेरिका को भी गालियाँ बकती रही, और उनके कुछ बच्चे जो है वो इवन अमेरिका में भी गए। ख़ुद मौलाना मौदूदी के बारे में कहा जाता है कि आखिर में उनका इलाज अमेरिका में ही हुआ। खैर वो ज़ाती बातें हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस तरह के पॉलिटिकल इस्लाम का नारा लगाया और आलमी ग़लबे की बात की, उनके अपनी औलादों की ये हालत है कि उन्होंने अपने किसी बच्चे को नहीं भेजा। और अफ़गानिस्तान का जो सो कॉल्ड जिहाद था 79 का, वो भी अब फ्रॉड साबित हो गया। वो सबको पता है। आज पाकिस्तान के सियासतदान, जर्नल और मौलवी भी कह रहे हैं कि वो अमेरिका के कहने पे किया था। मोहम्मद बिन सलमान और मौजूदा सऊदी अरब के हुक्मरान भी ये कह रहे हैं। और बर्ज़ेंस्की ने तो ये बात बहुत पहले, ला मोन फ्रांस का अखबार था, उसको इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने सोवियत यूनियन के हमले से 6 महीने पहले अफ़गान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। और जिस लम्हे, और हम ये इंप्रेशन देना चाहते थे कि हम अफ़गानिस्तान में कुछ कर रहे हैं ताकि सोवियत फ़ौजें वहाँ पर दाखिल हों और हम उनको
फिर वियतनाम का सबक सिखाएँ। और जिस लम्हे सोवियत फ़ौजें वहाँ दाखिल हुईं, तो मैंने अमरीकी हुक्मरानों से कहा कि अब हमारा वक़्त आ गया है कि हम वियतनाम का बदला लें। तो बड़ी ये क्लियर बात थी कि सोवियत यूनियन की जो अफ़गानिस्तान में एंट्री थी, उसके पीछे अमेरिका वियतनाम का बदला लेना चाह रहा था, और सो कॉल्ड उसने नाम नेहाद जिहाद को जो है वो सपोर्ट किया। और इसमें जो है वो आपको प्रेसिडेंट रेगन की यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएँगी, वो अफ़गान मुजाहिदीन को, इन फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्तों को रिसीव कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि खाली अफ़गानिस्तान में बुनियाद परस्तों को अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन, ईरान में आयतुल्लाह काशानी, अफ़गानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी, पाकिस्तान में जमात इस्लामी के फॉलोअर्स, एक तरीके से डॉक्टर इसरार के फॉलोअर्स, इसी तरह इंडोनेशिया में मासचूमी आप देखें, और सीरिया में भी जो जिन लोगों ने मिशेल अफ़लाक की पार्टी की मुखालफत की, बास पार्टी की, या जनरल कासिम को जिन लोगों ने जिन जिन लोगों ने जनरल कासिम की मुखालफत की इराक़ में, उनको भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मग़रिब की हिमायत हासिल थी। तो साहिल अदीम साहब का मामला ये है कि वो उसी पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं। बस अब ये ब्रांडेड ड्रेस पहन कर आ गए हैं, बातें इनकी लंबी-लंबी होंगी हज़रत उमर की, और उनकी करोड़ों की ये गाड़ियों में घूमते हैं। खुद इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कनाडा की नेशनैलिटी ली हुई है। तो एक बंदा कनाडा से आके पाकिस्तान में जिहाद की और पॉलिटिकल इस्लाम की तरगीब दे रहा है, और मज़हब और दीन का समझा रहा है हमें। दूसरा बंदा एक नीदरलैंड से आया हुआ है, वो भी इसी तरह पॉलिटिकल इस्लाम और वो सारा। तो साहिल अदीम हिंदुस्तान के मुसलमानों से एसेंशियली ये कह रहे हैं, जब पॉलिटिकल इस्लाम की बात है, गलबे की बात है ना, कि आप मगलूब कर लें, तो वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान के जो 18 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, वो 80 करोड़ से ज़्यादा जो हिंदू हैं, या 1 अरब के करीब जो हिंदू हैं, उनको मगलूब करें, उन पर गलबा हासिल करें। अब जब 18 करोड़ मुसलमान ये बात करेंगे, तो हिंदुस्तान में एक गुजरात नहीं होगा, हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद में गुजरात होंगे। क्योंकि जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें हैं, वो मुसलमान को चीर फाड़ के खा जाएंगी। अगर इस तरह की, पहले ही मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में इतनी मुश्किलात हैं, हिंदुत्व की वजह से, आरएसएस की वजह से, पहले ही उनकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं। अब ये शख्स ये चाहता है कि हिंदुस्तान के 18 करोड़ मुसलमान जो हैं, वो हिंदुत्व के ख़िलाफ़ उठ जाएं, और वो कहें कि नहीं जी, हम तो पूरी दुनिया को, हम हिंदुस्तान को भी मग़लूब करने आए हैं और पूरी दुनिया को भी मग़लूब करने आए हैं। सबको हम जो है वो तलवार के बेस पर, या जो ये कहता है कि इंटेलेक्चुअली, मसलन वो इतने बेवकूफ़ हैं, 80 करोड़ जो वहाँ के हिंदुस्तान के वासी हैं, या 80 करोड़ से ज़्यादा, कि वो ये समझेंगे नहीं कि अगर ये अलल ऐलान कहेगा कि जी हमें इंटेलेक्चुअल उसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हम आगे दुनिया पे गलबा करें। गलबे को कौन बर्दाश्त करेगा? भाई, पाकिस्तान के 2 करोड़ अगर ईसाई, हिंदू और दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, 2 करोड़ से भी शायद कम हो, अगर वो ये कहें कि हम पाकिस्तान में जो है वो हिंदू राज नाफिज करने, तो पाकिस्तान के मुसलमान बर्दाश्त करेंगे? चीर फाड़ के खा जाएंगे। तो हिंदुस्तान में भी लाजमी बात है, हिंदुत्व का वो है। अब ये हिंदुस्तान 1960 वाला हिंदुस्तान नहीं है, 70 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान डिफरेंट है। इस हिंदुस्तान में जो है आरएसएस की जड़ें, आरएसएस इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है, उसकी आरएसएस की मजबूत जड़ें हैं, हिंदुत्व की मजबूत जड़ें हैं। तो ऐसे में ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुदकुशी की दावत दे रहा है, क्योंकि ये तो भाग जाएगा कनाडा, हिंदुस्तान के मुसलमान तो नहीं भाग सकते। बाकी इसकी ये जो बकवास है मुस्लिम आइडेंटिटी की और उसकी, और भाई कहाँ की मुस्लिम आइडेंटिटी? 47 में इवन कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान को जो है, जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले मुसलमान थे, उनको उनकी हिजरत को रोकना पड़ा। कौन सा मुल्क लेगा? अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कल बुरा वक्त आता है, 18 से 22 करोड़ अगर मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, इनको कौन सा मुल्क, मुझे बताएं, कौन सा इस्लामी मुल्क ले लेगा? सऊदी अरब में आप 50 साल भी रहें तो वो आपको नेशनैलिटी नहीं देते। ये जितने आपके सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक हैं गल्फ के, 2000 साल भी रह लें तो आपको वो नेशनैलिटी नहीं देते। मगरिब के काफिर मुल्क तो फिर भी आपको शहरियत दे देते हैं, जो साहिल अदीम को भी दी और उसको भी दी, दूसरे तलंगे को जो नीदरलैंड में रहता है उसको भी दी। तो ये तो मुस्लिम ममालिक देते नहीं, ये बकवास करते हैं। जब ये तहरीक हिजरत में मुसलमान यहाँ से अफ़गानिस्तान गए, तो उनका जिस तरह इस्तकबाल हुआ वह तारीख़ के सफ़ात पर है। पाकिस्तान जो है वो 2-3 लाख, चंद लाख बिहारी हैं 71 में जो रह गए थे बिहारी मुसलमान, उनको नहीं ला सका, क्योंकि लाज़मी बात है हर मुल्क में कौमियती इशूज़ हैं। हर मुल्क में, पाकिस्तान में 4-5
قومیتیں ہیں، وہ ان کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ ڈیموگرافی پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ یہ ہندوستان میں بھی ہے، ایسا ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کوئی مونولیتھک کنٹری ہے۔ جو بال ٹھاکرے ہے وہ کہتا تھا کہ یہ یو پی سے، سی پی سے، بہار سے لوگ جو آ کر مہاراشٹر کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، ممبئی کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، تو جو بال ٹھاکرے کی انیشلی موومنٹ تھی تو وہ تو مہاراشٹرین لینگویج کی تھی، وہ کوئی ہندوازم پر بیس نہیں کرتی تھی۔ ود دا پیسج آف ٹائم اس نے یہ بلینڈنگ کی۔ تو ساحل ادیم آپ کو جو ہے وہ خودکشی کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہندوستان کے 18 کروڑ جو مسلمان ہیں وہ وہاں پر اعلان گئے ہیں کہ اسلام ایک پولیٹیکل مذہب ہے اور وہ تو غلبے کے لیے آیا ہے، اور ہم ہندوؤں کو یہاں مغلوب کریں گے اور پوری دنیا کو مغلوب کریں گے۔ یورپ کی جو 6% مسلمان ہیں، جو ہو سکتا ہو 6% مسلمان 2 4 6 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ بنے، وہ یورپ کے 25 کروڑ سے زیادہ انسانوں کو کہیں کہ ہم جو ہے وہ یورپ میں آئے ہیں مغلوب کرنے آپ کو، یا امریکہ میں اگر مسلمان 4 5% ہیں تو وہ کہیں، تو یہ تو بھاگ جائے گا بعد میں، جس طرح طاہر القادری بھاگ گیا کینیڈا میں نعرے لگا کے انقلاب کے، اور سارے وہ آج وہ مزے سے زندگی گزر رہا ہے۔ اس کی اپنی یہ حالت ہے کہ یہ خود افغانستان کی نیشنلٹی نہیں لیتا، لے بھائی تو افغانستان کی نیشنلٹی لے، وہ اسلامی ملک ہے تو وہاں پر آ جا، نہیں وہاں پر نہیں آئے گا بھاشن۔ دوسرا، ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، پورا ایک پیٹرن ہے پاکستان میں کہ پہلے آپ مذہبی فالوئنگ کریٹ کریں اور اس کے بعد اب اپنا کاروبار شروع کریں۔ مولانا طارق جمیل نے ایک مذہبی فالوئنگ کریٹ کی، اس کے بعد جو ہے وہ پورا اپنا انہوں نے ایک بزنس کھڑا کر لیا۔ جنید جمشید نے بھی اسی طرح اپنا بزنس کھڑا کیا۔ پاکستان میں اب کیا ہے معاملہ کہ تبلیغی جماعت، دعوت اسلامی، یہ مذہبی رجحان کریٹ کرتی ہیں، اس کے پیچھے پھر پوری ایک اکنامک امپائر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہوں، میں کل تبلیغی جماعت کا بندہ بن جاؤں تو میں جنید جمشید کے کرتے یا طارق جمیل صاحب کے دکان سے کپڑے خریدنا شروع کر دوں گا۔ میں جو ہے وہ تبلیغی نصاب جو کتاب ہے وہ پڑھنا شروع کر دوں گا۔ میں اپنے بچوں کو اگر وہ بیکن ہاؤس سٹی یا کسی انگریزی میڈیم اسکول میں ہے تو میں ان کو اقرا روضۃ الاطفال، حدیقۃ الاطفال، مدینۃ الاطفال میں ڈال دوں گا۔ میں اسی طرح میرا اگر اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی مسلم کمرشل میں ہے تو میں شریعہ اکاؤنٹ اپنا کر لوں گا۔ میرا اگر بزنس کہیں پر ہے تو میں وہ حلال پروڈکٹ میں کر لوں گا۔ تو یہ پورا ایک بزنس ہے پاکستان میں جو ہندوستان کے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ ساحل ادیم نے بھی ایگزیکٹلی یہی کیا ہے، اس نے ایک فالوئنگ کریٹ کی، فالوئنگ کریٹ کرنے کے بعد جی اس نے اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا۔ ان انسٹیٹیوٹ میں اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہے، اب دین کی خدمت کر رہا ہے، قرآن پڑھنا ہے یا کوئی سبجیکٹ پڑھنا ہے تو $50 سے لے کر $150 تک اس کی فیس ہے ماہانہ۔ $50 اور $150 پاکستان میں بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، جہاں پر 9 کروڑ سے زیادہ لوگ غربت میں ہیں، 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ اسکول میں ہے، 50 لاکھ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے، 67% لوگوں کو پکی چھت میں اثر نہیں ہے، 44% بچوں کا قد نہیں بڑھے گا، ٹھیک ہے، اور 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، وہاں پر یہ بیچا۔ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب یہ دین کی خدمت کر رہا ہے، 2.5 کروڑ پاکستانی جو بچہ باہر ہے اس میں سے ایک بھی اس کے انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ $50 دے نہیں سکتا، $150 دے نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے جو ایونٹ ہوتے ہیں، کچھ ایونٹ کے میں نے اشتہار دیکھے، آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کریں۔ $750 پاکستانی انٹری فیس تھی، میں نے اس کا کوئی اشتہار دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 1000 بندے اٹینڈ کریں تو غالباً 7.5 لاکھ روپے بنیں گے۔ 7.5 لاکھ روپے 1 2 گھنٹے بولنے کے۔ اب پاکستان میں یہ ایک ڈرامہ نہیں ہے، ایک اور ڈرامہ ہے پاکستان میں جو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لے کر لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ دنیا کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ خود وہ اپنے ایک لیکچر کے 2 لاکھ 2.25 لاکھ اس طرح دیتا، وہ بھی ایسی جھوٹی کہانیاں گھڑتا ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ساحل ادیم بنیادی طور پر اگر سیکولرزم کے حوالے سے بکواس کر رہا ہے، پولیٹیکل غلبے کی بات کر رہا ہے، تو ہندوستانی مسلمانوں کیا حشر ہوگا۔ پھر اس نے ایک یہ مثال دی کہ جی کوئی بندہ آپ کی 8 بیٹیاں ہیں یا 5 بچے ہیں، اس میں سے ایک بیٹی اٹھا کے لے جائے تو آپ کہیں ہاں جی بس یہ ٹھیک ہے۔ اور بھائی 47 میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں، ہزاروں کی تعداد میں سکھ لڑکیاں، ہزاروں کی تعداد میں ہندو لڑکیاں بیچاریاں ادھر ادھر رہ گئی ہیں، اور وہ بھی اس وقت بھی سیاستدانوں کی آپس کی مذہب کے نام پر پھیلائی جانے والی نفرت تھی، جس کا خمیازہ ایک عام آدمی نے بھگتا۔ آج ساحل ادیم بھی وہی کر رہا ہے کہ مذہب کے نام پہ نفرت پھیلانا اور یہ بتانا کہ جی غلبہ غلبہ پولیٹیکل اسلام، اور اسلام تو
جو ہے وہ پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب مسلمانوں کا یہ قبضہ گیر نقشہ اس جیسے لوگ پیش کریں گے، اور مسلمانوں کو نہ صرف ہندوستان سے نکالا جائے گا، بلکہ پوری دنیا میں، یورپ میں اور مغربی دنیا میں جو مسلمان رہے ہیں ان کو کک مار کے نکالیں گے۔ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے پورے یورپ میں اور مغربی دنیا میں جو فار رائٹ انتہا پسند آرگنائزیشن ہیں، وہ ان جیسے لوگوں کے ویڈیو کو لیتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں دیکھو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم تو قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں یورپ پر، ہم تو جو ہے وہ امریکہ پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کینیڈا پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کون برداشت کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ یہ بڑی پریکٹیکل اس کی بات کرتا ہے نا۔ پریکٹیکلی پاکستان کے اگر 30 جو ہے وہ 30-40 لاکھ یا 50 لاکھ یا 90 لاکھ اگر کرسچنس کمیونٹی ہے، وہ یہ کہیں ہم پاکستان پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ برداشت کریں گے پاکستان کے مسلمان؟ یہ تحریک لبیک والے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے، سپاہ صحابہ والے ان کو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ مغربی ممالک میں تو چلو پھر بھی بولنے کی آزادی ہے، ہندوستان میں بھی یہ کسی حد تک آزادی تھی جو اب ہلکے ہلکے مفقود ہو رہی ہے۔ تو یہ ریسیپی ہے ڈیزاسٹر کی، یہ جو فلسفہ بتا رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور یورپ کے مسلمانوں کے لیے۔ اب آگے میں آپ کو ساحل ادیم کے حوالے سے کچھ بتاؤں۔ یہ لمبی لمبی ہانکتا ہے، لمبی لمبی چھوڑتا ہے، کوئی اس کے پیروکاروں کو اگر آپ ان کو بولو وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ بتا دیں آپ نے یہ بات کی، نہیں ساحل صاحب نے تو یہ بات کی، یہ اس کا ثبوت ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف علی تھانوی سے 1400 کتابیں لکھوائیں، اور ہر کتاب کے 3 سے 4 والیوم اور 300-400 پیجز کی کتاب۔ اگر وہ پیجز کیلکولیٹ آپ کریں تو وہ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ، بلکہ میں نے کسی اور سے کیلکولیٹ بھی کروایا تو وہ کہہ رہے تھے کہ 10 لاکھ کے قریب پیجز بنتے ہیں۔ اب اتنے پیجز جو ہے وہ مولانا مودودی بہت پرولیفک رائٹر تھے، آپ کے برٹن رسل بڑا پرولیفک رائٹر تھا، جدید دور میں نوم چومسکی 74 سے زیادہ اس نے کتابیں لکھی ہیں، بہت پرولیفک رائٹر ہے۔ برنارڈ شاہ نے بہت لکھا ہے۔ اس طرح آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، ابن خلدون نے بھی بہت لکھا، اس نے اتنے پیجز نہیں لکھے ہوں گے، لیکن اس کو یہ شرم ہی نہیں ہے کہ یار کوئی بندہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرے گا، کوئی پروب بھی کرے گا، اور یہ بس بک دیتا ہے اسی طرح لمبی لمبی چھوڑنے کی میں بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا، لاہور میں علامہ اقبال پہ تقریر کر رہا تھا کہ میں علامہ اقبال پہ 5 دن بغیر ایک جملہ ریپیٹ کیے 5 دن مسلسل بول سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے پورے اس لیکچر میں جو کم از کم میں نے یوٹیوب پر دیکھا، ایک علامہ اقبال کا شعر پڑھا، وہ بھی غلط پڑھا۔ اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں کہ علامہ اقبال کے خیالات پر نشتے نے کس طرح انفلوئنس کیا، مارکس، ہیگل، لینن، مولانا رومی، مرزا غالب، ولیم ورڈز برگساں وغیرہ، ان لوگوں نے کس طرح اس کو انفلوئنس کیا۔ کوئی کہیں کا کوئی تذکرہ نہیں، کیونکہ اس شخص کو پڑھنے پڑھانے کی کوئی عادت ہی نہ ریسرچ کی کوئی عادت ہے۔ جس طرح میں نے یہ سائیکالوجی کا بتایا کہ سپیریئر اور انفیریئر سائیکالوجی، آپ خود دیکھیں، میری بات پر نہ جائیں، ذرا سائیکالوجی کا سارا دیکھ لیں، سوشل سائیکالوجی، انڈیویجول سائیکالوجی، اقسام دیکھ لیں، اور مجھے بتائیں کہاں ہے یہ سپیریئر اور انفیریئر سائیکالوجی۔ میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انفیریورٹی اور سپیریورٹی کمپلیکس تو ہے، لیکن انفیریئر سائیکالوجی اور سپیریئر سائیکالوجی کہاں ہے، یہ میں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح اس نے ایک لمبی یہ چھوڑی جو آؤٹ لا، بلیٹنٹ لا ہے، بالکل جھوٹ۔ اس کی یہ بھی یوٹیوب پر تقریر موجود ہے، پتہ نہیں اس کے فالوورز اس کی تقریریں بھی غور سے سنتے ہیں یا نہیں۔ اس نے لکھا کہ دوحہ ایگریمنٹ میں افغان طالبان نے 2 دفعہ کہا کہ عافیہ صدیقی دو ہماری بچی ہے، ہمیں دو۔ عافیہ صدیقی مسلمان سائنٹسٹ جو امریکہ کی قید میں کافی ٹائم سے، جس پر الزام ہے کہ وہ القاعدہ کی جو ہے وہ اسسٹ کیا، اور القاعدہ کے ایک بڑے رہنما جو ہے اس کے بھتیجے سے اس نے شادی کی، پہلے شوہر سے طلاق ولاق لے کے، یہ اس طرح کے الزامات ہیں۔ بہرحال تو آپ دوحہ ایگریمنٹ ابھی خود اٹھائیں، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، طالبان سے بھی لے سکتے ہیں، ان کے اسپوکس پرسن سے، اور مجھے بتائیں کہ کہاں دوحہ ایگریمنٹ کے جو 4 پارٹ ہیں یا جو اس کے مختلف شقیں ہیں، کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے؟ اور یہ شخص اتنی دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، کوئی اس کا فالوور اٹھ کے نہیں کہتا کہ سر یہ رہا دوحہ ایگریمنٹ، ذرا بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ایک دفعہ اس نے کسی افغان طالبان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں بچے کی شادی کتنے میں ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ جی لڑکی کی کوئی 12 سال میں، لڑکے کی 16 سال میں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مثلا ساحل ادیم نے پوچھا ان سے کیوں؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں
جو لڑکا ہے 12 سال میں وہ فتویٰ سمجھ لیتا ہے، 16 سال میں وہ مفتی بن جاتا ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ اب کتنے 16 سال کے مفتی ہیں بھائی، ذرا ان کے نام بھی بتا دو۔ یہ میں صرف بتا رہا ہوں کس طرح لمبی لمبی چھوڑتا ہے۔ مثلا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ افغان طالبان کو یہ آئیڈیالائز کرتا ہے۔ اس نے پہلے بھی کہا کہ جی افغان طالبان نے تو شریعت نافذ کر دی، اب پاکستان اور دوسرے ملکوں میں شریعت نافذ کرنے کی بات کی جانی چاہیے۔ تو وہ افغان طالبان کی شریعت ہے کہ انہوں نے سارے اسکول بند کیے ہیں، جو چھٹی کلاس سے آگے بچیاں پڑھ نہیں سکتی، کالجز ان کی یونیورسٹیز بند کی ہوئی ہیں، لیکن افغان طالبان کے اپنے رہنماؤں کے کچھ بچے دوحہ میں اور ادھر ادھر پڑھ رہے ہیں، رائٹ۔ کچھ کی تو خبریں ہیں کہ شاید ان کے بچے انڈیا میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ اینی وے دیٹ واز ون آف دی ایگریمنٹ۔ دوسرا جو اس نے ایک اور اپنے لیکچر میں کہا، کینبرا میں، آسٹریلیا میں خطاب کرتے ہوئے، ری اویکنگ آسٹریلیا، اور اگین یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا کہ جی 1980 سے پہلے دنیا میں ایتھیسٹ کی سب سے بڑی تعداد ہندوستان میں تھی، جو بالکل ایک جھوٹ ہے۔ 80 کی دہائی میں سوویت یونین تھا، جو دنیا کے ممالک میں جہاں ایک بڑی تعداد نان بلیورز کی، ایٹ لیسٹ آفیشلی نان بلیورز تھے۔ چائنا تھا، ہنگری، پولینڈ، چیک سلواکیہ، بلغاریہ، رومینیا، البینیا، یہ ایسٹرن بلاک جو تھا، یہ سارا سوشلسٹ کنٹریز تھے جو آفیشلی، ویتنام، نارتھ کوریا، کیوبا وغیرہ، ٹھیک ہے، ان کی ایک بڑی تعداد جو تھی وہ نان بلیورز تھی یا ایتھیسٹ تھی۔ اس کے علاوہ یورپ میں ایک بڑی تعداد تھی، برطانیہ میں تھی، امریکہ میں تھی، جرمنی میں تھی، اس میں تھی۔ اس نے کہا ہندوستان میں، اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ اب ورلڈ پاپولیشن ریویو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو دنیا کی پاپولیشن کے حوالے سے سروے کرتا ہے، پیو ریسرچ ہے، اور دوسرے اٹھا کے دیکھ لیں۔ مثلا ایک ریسرچ میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ابھی کچھ برسوں پہلے جو ہندوستان میں سروے ہوا ہے، 33,000 ٹوٹل لوگوں نے اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہا ہے، 33,000 نے۔ ہو سکتا ہو وہ کم ہو، لیکن جتنا یہ بتا رہا ہے کہ جی دنیا میں سب سے زیادہ ایتھیسٹ، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لمبی چھوڑ دیتا ہے، کون اس کو جو ہے پکڑنے والا ہے، کون اس کو جو ہے وہ کسی طرح کہے گا۔ ایک اور بات جو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے ایکیڈیمک کریڈینشیل کے حوالے سے بھی اس کے جو ناقدین ہیں ان کے ڈاؤٹس ہیں۔ اب اس نے لکھا ہے کہ جی شکاگو یونیورسٹی سے اس نے پڑھا ہے۔ شکاگو یونیورسٹی پریسٹیجیس ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، ملٹن فریڈ مین اور بہت سارے بڑے بڑے، شکاگو بزنس اسکول کا بڑا نام ہے، اور ٹورنٹو کے میٹروپولیٹن یونیورسٹی سے اس نے پڑھا ہے۔ اب اس کی تو اس نے ڈیٹیل نہیں دی ہے، لیکن اس کی جو آپ گوگل سرچ کریں گے وہ نظر آئے گا کہ اس نے کوئی سگما کورس کیا ہے، $30 سے لے کے وہ $150 کا ہے، جبکہ شکاگو یونیورسٹی کی اور اس کی فیس لاکھوں ڈالر میں ہے۔ مثلا اگر 2 سال کا آپ ماسٹرز کرتے ہیں تو اس میں آپ لیونگ ایکسپینسز وغیرہ سارے لگا لیں تو شکاگو یونیورسٹی اچھی خاصی ایکسپینسو یونیورسٹی ہے۔ اور میٹروپولیٹن یونیورسٹی بھی اگر آپ وہاں کے شہری ہیں کینیڈین، تو آپ کو ہو سکتا ہو $15-20 ہزار سے زیادہ دینے پڑے، لیکن شہری نہیں ہیں تو پھر اچھا خاصا آپ کو دینا پڑے۔ اب یہ عجیب ایک بات ہے، یہ وہی بات ہے کہ ہندوستان کے کسی آپ مہنگے تعلیمی ادارے سے پڑھیں، اور پھر ہندوستان کا کوئی سستا سا کمپیوٹر سینٹر ہے، وہاں سے آپ 3-4 ہزار کا کوئی کورس کر لیں، تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے، جس طرح یہ حقائق کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرتا ہے، الٹی سیدھی ٹرمینالوجیز استعمال کرتا ہے، جیسے سپیریئر اور انفیریئر سائیکالوجی، جس کی سائیکالوجی کی جس کو الف بے بھی پتہ ہے، اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ بھئی اس طرح کی کوئی ٹرمینالوجی سائیکالوجی میں نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی شکاگو یونیورسٹی سے پڑھا ہے تو یہ شکاگو یونیورسٹی کی ریپوٹیشن پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے خود، اور میٹروپولیٹن یونیورسٹی کی جو ایکیڈیمک کریڈینشیل اس پہ دھبا ہے۔ بقیہ اس کے ناقدین اس بات پر اس لیے شک کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی یہ چیز ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جعلی ڈگریاں کا ماضی میں دعویٰ کیا، پارلیمنٹیرینز، بیوروکریٹس اور دوسرے لوگوں نے، تو اس لیے لوگ اس دعوے کو دے ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ کہ واقعی اس نے شکاگو یونیورسٹی سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ تو یہ چیزیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پوری دنیا میں جو مائنورٹیز ہوتی ہیں، خالی ہندوستان نہیں، ان کا مفاد اس میں ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کی سیکولر فورسز کے ساتھ جڑ کے چلیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے غالباً مولانا وحید الدین صاحب کا یہ کہنا مسلمانوں کے لیے ان جنرل مشورہ میرے خیال سے کافی مفید ہے یا بہتر ہے کہ مسلم شوڈ بیکم اے نو پرابلم کمیونٹی۔ جس معاشرے میں رہیں وہ اس معاشرے کے اصولوں کو، قوانین کو فالو کریں، اور یاد رکھیں ہندوستان کے مسلمان خدا نخواستہ
اگر پاکستان کے مولویوں کے کہنے پر یا یہ ساحل ادیم جیسے ڈرامے بازوں کے کہنے پر آپ اگر یہ غلبے کا، پولیٹیکل اسلام کا نعرہ لے کے اٹھتے ہیں، اور آپ اگر ہندوستان میں 80 کروڑ سے زیادہ ہندو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ہندوستان پہ جو ہے وہ شریعت نافذ کر کے تمہیں مغلوب بنائیں گے، تو جب گجرات کا واقعہ ہوا اس وقت بھی آپ کو کوئی پروٹیکشن دینے نہیں آیا۔ مودی کا نام وقتی طور پہ امریکہ نے ڈالا، اس کی انٹری پہ پابندی لگائی، لیکن بعد میں وہ انٹری بھی ختم ہو گئی، نہ دنیا کو اس کی کوئی فکر ہے۔ ہندوستان کے 99.99 مسلمان جو ہیں وہ سن آف سوائلز ہیں، وہ اسی دھرتی کے باسی ہیں۔ اور پنڈت جواہر لال نہرو نے دی گلمپسز آف ورلڈ ہسٹری میں بھی لکھا ہے، اور بہت سارے مورخین، ہندوستانی مسلمان اپنا ڈی این اے کرا لیں، وہ اسی دھرتی کے باسی ہیں، وہ کہیں باہر سے نہیں آئے۔ مسلمانوں کی صرف اشرافیہ کے کچھ طبقے ہیں جو باہر سے، ایران سے، توران سے، مختلف علاقوں سے آئے ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ یہیں کے ہیں۔ ان کا ہندوستان پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہندوستان کے دوسرے لوگوں پر، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو ہندوستان کا باسی سمجھتے ہیں تو ہندوستان کی تمام قومیتوں اور تمام مذاہب اور تمام فرقوں کے ساتھ ان کو مل بانٹ کے رہنا پڑے گا۔ یہ غلبے، پولیٹیکل اسلام اور دنیا پہ ڈومینیشن کا جو فلسفہ جو پاکستانی مولوی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے اجتناب کریں، اور ساحل ادیم جیسے ڈرامے بازوں کو جو ہے ڈرامے بازوں کی ہوشیاریوں سے، چالاکیوں سے اسپیشلی خبردار رہیں، کیونکہ اس سے ہندوستان کے مسلمانوں کو شدید نقصان ہوگا۔